السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیج نمبر تو میرے پاس چونکہ کتاب مختلف ہے تو حدیث نمبر 84 ہم پڑھ رہے تھے، اس کا آخری حصہ تھوڑا سا رہتا ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے 84، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ والی۔ اس میں آپ نے سارا طریقہ پڑھ لیا تھا کہ کس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ اس کے آخر میں ہے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، نحو وضوئی، میرے وضو کی طرح، نحو مانا طرح، وضوئی میرے وضو کے۔ ثم قال، علیکم السلام، پھر فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح وضو کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس شخص نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح، من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے نماز پڑھی 2 رکعتیں، پھر اس نے نماز پڑھی 2 رکعتیں، لا يحدث نفسه فيهما بشيء، نہیں باتیں کی اس نے، نفسہ اپنے آپ سے، فیہما ان دونوں رکعتوں میں، بشیء کچھ بھی، لا يحدث نفسہ فیہما بشیء، معنی ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے آپ سے کچھ بھی بات نہیں کی۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے، ما تقدم من ذنبه، وہ سب جو اس نے
پہلے کیا گناہوں میں سے، گناہ میں سے. غفر لہو، معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے، بخش دیا جائے گا اس کے لیے، ما تقدم، وہ سب، تقدمہ جو اس نے پہلے کیا، من ذنبہ، گناہ میں سے. معنی اس کا یہی ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ حدیث ہے مکمل جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. ایک تو اس کا جو معنی ہے نا، لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، کہ نہ بات کرے اس میں نفسہ اپنے آپ سے، بشیء کچھ بھی. تو اس کا مطلب علامہ نووی فرماتے ہیں یعنی من امور الدنیا، یعنی لا یحدث نفسہ بشیء من امور الدنیا، کہ اس نماز میں دنیاوی امور اور دنیاوی خیالات کو نہ سوچے. تو لا یحدث نفسہ فیما بشیء کا مطلب کہ من امور الدنیا، کہ دنیاوی امور، دنیاوی معاملات، یعنی ہر وہ چیز اور ہر وہ خیال جو نماز سے ہٹ کر ہے، ہر وہ خیال جو نماز سے ہٹ کر ہے اس کو وہ نہ سوچے. بالفرض و محال اگر کوئی سوچ اس کے ذہن میں آ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر تو انسان قادر نہیں ہے نا کہ اس کو کوئی سوچ آئے ہی نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو سوچ آ ہی جاتی ہے، اگر کوئی سوچ آ جائے اس کے ذہن میں تو فوراً کیا کرے، اس کو، اس خیال کو فوراً رفع کر دے، ختم کر دے اس خیال کو، اور اس پہ یعنی مستقر نہ رہے، دوام نہ رکھے اس پہ کہ اس خیال کو مزید سوچتا رہے سوچتا رہے، بلکہ ایسا نہ ہو جیسی کوئی خیال آیا فوراً اس کو جھٹک دے، ختم کر دے اس خیال کو، اور اپنی ساری توجہ نماز کے اندر رکھے. انہوں نے جو کہا ہے نا من امور الدنیا، اس کے آگے انہوں نے یعنی یہ بھی کہا ہے وما لا يتعلق بالصلاۃ، اور ہر وہ معاملہ، ہر وہ خیال جس کا نماز سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر دینی خیالات بھی آ جائیں گے، یعنی ہے تو دینی خیال لیکن چونکہ اس کا اس وقت نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مانا اس کو بھی انسان نے نہیں سوچنا. جب ساری توجہ نماز میں رکھی جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ حدیث کا ترجمہ واضح ہے، کوئی اس میں مشکل تو نہیں ہے؟ شروع سے. ان حمران ابن ابان، حمران بن ابان کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، توضأ کہ آپ نے وضو کیا، فافرغ علی یدیہ ثلاثا، بہایا اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ، یعنی پانی بہایا، فغسلہما، اور ان دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، ثم غسل یدیہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر دھویا اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذالک، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل قدمہ الیمنی ثلاثا، پھر دھویا اپنا دایاں پاؤں 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذالک، پھر بایاں پاؤں بھی اسی طرح،
ثم قال پھر عثمان نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا انہوں نے وضو کیا نحو وضوئی میرے وضو کی طرح ثم قال پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وضو کرنے کے بعد من توضأ نحو وضوئی ھذا جس شخص نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح ثم صلی رکعتین پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی لا یحدث نفسہ فیہما بشیء نہیں بات کی اس نے اپنے آپ سے ان 2 رکعتوں میں کچھ بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ معاف کر دیا جائے گا اس کے لیے وہ سب کچھ جو اس نے پہلے کیا گناہ میں سے یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ جیسے امیر عمر اسلامی افواج اور جہاد سے متعلق سوچتے تھے. مجھے اس روایت کا علم نہیں ہے اللہ عالم یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. انہوں نے کیا فرمایا علامہ نووی نے نبوی نہیں نووی نون ڈبل واو یہ جس کو بہت سے لوگ نووی پڑھتے ہیں علامہ نووی تو انہوں نے کہا لا یحدث نفسہ بشیء من امور الدنیا دنیاوی امور میں سے اور آگے ایک اور بات کہی وما لا يتعلق بالصلاۃ اور ہر وہ چیز جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نہ سوچے. تو یہ فضیلت ہے بہت بڑی. آپ اس میں دیکھیں کہ وضو کے بعد انسان صرف 2 رکعتیں نماز پڑھے صرف اس کا وصف یہ ہو نماز کا کہ اس نماز میں ساری توجہ سارا خیال اللہ رب العالمین کی طرف ہو نماز کی طرف ہو اور کوئی خیال نہ ہو اور کوئی دنیاوی معاملات لین دین امور ان کی طرف خیال نہ جائے. تو جب اس طرح ایک بندہ نماز پڑھے صرف 2 رکعتیں تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ثم قال کس نے کہا آخر میں ثم قال کہنے والے عثمان ہیں ٹھیک ہے اور مراد ان کی اللہ کے رسول ہے یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثم قال پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. یہ جو رکعتین ہے نا یہ تحیت الوضو نہیں ہے بلکہ ایک عام 2 رکعتیں انسان گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے صرف اس کا دل کر رہا ہے نفل نماز پڑھنے کا تو وہ وضو کر کے اچھا وضو سنت کے مطابق اور صرف 2 رکعتیں نماز پڑھے گا اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ہاں یہ ایک یعنی ایک معاملہ ہے کہ جن احادیث میں آتے ہیں نا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ علماء نے اس طرح کی حدیثوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کا انہوں نے نام رکھا ہے سلسلۃ غفر لہ غفر لہ والی احادیث کا سلسلہ. بہت ساری احادیث ہیں ایسی. تو علماء کے اجماع کے مطابق ان احادیث میں غفر لہ سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے گناہ ٹھیک ہے انسان کے صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے چھوٹے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں جن میں بڑے ہی ثواب ہے وضو کے تعلق سے. مثال کے طور پہ اس سے بھی آسان بات اس سے بھی آسان بلکہ اس میں تو واقعہ بھی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس دے رہے تھے ٹھیک ہے بلکہ نہیں عقبہ بن عامر نہیں عمر رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے. تو اس درس میں انہوں نے ایک حدیث سنی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہی والی حدیث تھی یہی والی کہ جو اس طرح وضو پورا کرے گا اور اس کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. تو عقبہ نے بڑا ایک کلمہ تعجب ادا کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے چھوٹا سا عمل ہے کہ صرف وضو کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھنی اور اس میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو کتنا عظیم عمل ہے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے پیچھے سے ہاتھ مارا تو کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کون تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ عقبہ تم تو اس حدیث پہ اتنا عشش کر رہے ہو اور اتنا حیران ہو رہے ہو اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے تو اس سے بھی آسان اور اس سے بھی عظیم حدیث سنتے فضیلت کے اعتبار سے. وہ اس سے بھی زیادہ آسان عمل تھا اور فضیلت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ تھا. تو عقبہ بن عامر نے کہا وہ حدیث مجھے بھی سنائیے. تو پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا صحیح ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. تو جس شخص نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر تم یہ حدیث سن لیتے تو تمہارے حیرانی اور خوشی کا کیا عالم ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وضو سے متعلق احادیث ہیں اور بڑا ہی چھوٹا اور یعنی انتہائی جسے کہتے ہیں نا آسان عمل ہے لیکن اتنا ثواب ہے اس پہ. بعض روایات میں یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ وضو کیا اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا من توضأ نحو وضوئی ھذا غفر له ما تقدم من ذنبی کہ جس شخص نے صرف میرے اس وضو کی طرح وضو کر لیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے. ابو ہریرہ والی حدیث میں ان 2 رکعتوں کا بھی ذکر نہیں ہے, صرف یہ ذکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ بس ایک سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ سلسلہ غفر لہ کہ گناہوں کی بخشش کا یعنی سلسلہ ہے یہ پورا. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی اسی سلسلہ کی, یہ سنن ابو داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, مطلب حدیث بالکل صحیح ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دعا کرے گا. ابو ہریرہ والی حدیث وہ کس کتاب میں, وہ غالباً صحیح مسلم میں ہے, مجھے حوالہ اس سے صحیح یاد نہیں ہے لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے. تو ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ایک دعا پڑھی, وہ دعا دراصل استغفار کی دعا ہے, ٹھیک ہے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ٹھیک ہے, 3 جملے دعا میں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ٹھیک ہے. جس شخص نے یہ دعا پڑھی تو غفر له ما تقدم من ذنبه وان تولى یوم الزحف, یہ مکمل حدیث ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی جہاد میں جا کر اس مارکے جہاد سے واپس بھاگ کر بھی آ گیا ہو تو اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا. اور یہ جو گناہ ہے نا کہ ایک شخص جہاد کے لیے جائے اور میدان جہاد سے واپس بھاگ کے آ جائے, اس گناہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السبع الموبقات میں ذکر کیا ہے, 7 ایسے گناہ جو ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. ان میں سے گناہ ہے التولی یوم الزحف کہ انسان میدان جہاد سے بھاگ کر آ جائے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا. ریپیٹ کر دیتا ہوں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, اور تیسرا واتوب الیہ. اچھا یہ جو حدیث ہے نا اس میں بھی غفر لہ ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے, بڑے گناہ بھی. کیوں؟ کیونکہ دراصل اس حدیث میں استغفار ہے, اس حدیث میں استغفار ہے. تو اگر ایک انسان یعنی سچے دل سے استغفار کرے اپنے سارے گناہوں کے بارے میں اور یہ کلمہ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. حسن المسلم میں غالباً ہے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے حسن المسلم میں ہے یا نہیں. بسم اللہ. ایک اور حدیث سلسلہ غفر لہ کی ہے لباس کے تعلق سے, کہ جس شخص نے لباس پہنا اور لباس پہننے کے بعد دعا کی کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, جس شخص نے یہ دعا پڑھی لباس پہننے کے بعد تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دی جائیں. کھانے کے حوالے سے بھی ہے, کھانا کھانے کے بعد دعا کرے یعنی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے بھی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ.
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جی ہاں بالکل بالکل یہی دعا ہے. 7 گناہ کون کون سے؟ وہی یعنی شرک اور قتل اور التولی یوم الزحف، زنا، اس طرح کے جو السبع الموبقات ہیں. اور قذف المحصنات یعنی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. مجلس والی دعا بھی یعنی اس میں تھوڑا سا وہ بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی اچھی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جامع ترمذی میں، اس کی صحت اور ضعف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھنی چاہیے. سم ٹائمز ہماری روٹین رہ جاتی ہے دعا پڑھنے کی، اور ہر بار اجر مائنڈ میں نہیں رہتا، تو پھر بھی اجر ملے گا. یہ شرط تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو اس کا اجر پتہ ہے تبھی اجر ملے گا. شریعت کی تو یہی تو بہاریں ہیں کہ آپ کو اجر کا علم نہیں، آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں بے خیالی میں، تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے دعا پڑھی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی دعا یعنی اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے سوائے یہ استغفار والی حدیث جو آپ کو بتائیے نا اس میں، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یعنی جو توبہ اور استغفار کی جو شرائط ہیں وہ ساری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہوں گی تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جی ہاں اسی سلسلے کی کھانا کھانے کے بعد والی دعا. آگے کون پڑھے گا؟ پڑھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب بأي اليدين يتمضمض. عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه 3 مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. احسنت بارک اللہ فیک. باب بأی الیدین یتمضمض. کس دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ کے ساتھ کلی کرے، یعنی جب انسان وضو میں کلی کرے تو کس ہاتھ کا استعمال کرے. تو دیکھیں جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ سے مضمضہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی بات بالکل صحیح ہے. تو یہ باب اس لیے قائم کیا ہے، ممکن ہے کہ جو مضمضہ ہے وہ ہے طہارت، ٹھیک ہے، آپ اس میں اپنے منہ کی پاکیزگی کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں. تو یعنی طہارت کے کچھ امور کچھ معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا ہے، بایاں ہاتھ یعنی جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے.
اس کو استعمال کر طہارت کے کچھ امور. ایک تو ہے نا ہم وضو کرتے ہیں, وضو کی یعنی شروعات دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے, دائیں طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کوئی چیز صاف کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے یعنی بایاں ہاتھ بھی استعمال کیا. جیسے استنجا کرتے ہیں بایاں ہاتھ سے, اس میں بھی طہارت ہے, تو مدمدہ یہ بھی ایک طہارت ہے. تو کیا اس میں بھی لیفٹ ہینڈ ہے؟ نہیں, اس میں لیفٹ ہینڈ نہیں ہے, اس میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے. ہم مسواک کرتے ہیں نا, مسواک, تو مسواک میں بھی علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آپ اس کو یعنی سیدھے ہاتھ سے کریں یا الٹے ہاتھ سے. وہ الگ بات ہے, اس میں راجے جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے, لیکن بہرحال علماء کا یعنی ایک قول یہ بھی ہے اس میں کہ یعنی بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ طہارت ہے, آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, لیکن وہاں پہ بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے. وہی یعنی جو ہمارا نہیں یعنی نجاست کا نتیجہ اور مقصد بھی تو وہی ہے نا, طہارت حاصل کرنا. جی وہ ہے نا یعنی بٹن والے, تو آپ وہ بریک دبا کے صحیح ہے, ہاں پھر وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. پاور ہونا چاہتا کیا مطلب؟ نہیں نہیں کی نہیں ڈلے گی, آپ نے بریک دبائی ہے, بریک یعنی دبا کے رکھیں اور پھر ساتھ بٹن سے جیسے ہم سیلف دیتے ہیں چابی سے, اسی طرح کریں اسٹارٹ ہوگی. ان دونوں روایات میں کیا فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے, بس الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے. اور اس روایت میں یعنی یہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلی کی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کی ہے. تو یہی یعنی امام نسائی کا اس میں استدلال ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, پوری حدیث کا ترجمہ کرنا ہے کیونکہ سیم ہے تقریباً, کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے اس میں, بس کچھ یعنی اس میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ کچھ الفاظ مختلف ہیں. جو استدلال ہے نا امام نسائی کا, وہ بس سمجھ لیں. وہ کیا استدلال ہے؟ انہ رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه, بہائے اپنے دونوں ہاتھوں پر, من انائی اس برتن میں سے, فغسلها ثلاث مرات اور ان ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا, ثم ادخل یمینہ, یہ استدلال ہے. ٹھیک ہے, یہ پچھلی روایت میں نہیں تھا جو اس روایت میں. پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ فی الوضوء, وضو کے برتن میں, فتمضمض, پھر کلی کی, واستنشق, اور ناک میں پانی چڑھایا, ثم غسل وجهه ثلاثا, اور اس طرح آگے آخر تک. یہ تو بیان نہیں ہے, فصل اور وصل والا اختلاف تو اس میں بیان نہیں ہے. بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ استعمال کیا وہ دایاں ہاتھ تھا. وہ تو اس میں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یعنی ہاں یعنی جب ہاتھ ڈالا, ظاہر ہاتھ جب استنشاق اور مزمزہ کے لیے ظاہر 3 مرتبہ ڈالیں گے نا, کیونکہ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بھی تو ممکن ہے کہ یعنی مزمزہ کیا پھر اس کے بعد الگ سے استنشاق کیا. وہ الگ بات ہے کہ بہتر وہی ہے وصل, دونوں کو ملانا, اور اس وصل کے لیے الگ سے روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کف, ایک ہی ہاتھ سے مدمدہ اور استنشاق دونوں کیے ہیں. یہ ایک مزید ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عمل ہے کہ پانی سے کلی کرتے ہوئے منہ میں انگلی ڈال کر رگڑنا چاہیے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مزید عمل ہے جو بعض یعنی مواقع پر بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح یعنی انسان کبھی کبھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی اس طرح بھی کر سکتا ہے, اور یہ ٹھیک ہے, کرنا چاہیے اس طرح بھی. لیکن جو اکثر روایتیں نا ان میں یہ عمل موجود نہیں ہے. مانا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر وضو کیا نا اس میں آپ نے ایسے نہیں کیا, اکثر مواقع پہ آپ نے ایسے نہیں کیا. تو بعض روایات میں ملتا ہے, آپ اس کو لے کر یعنی آپ کبھی کبھار اس طرح بھی کریں تو اچھی بات ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ الٹے ہاتھ سے ہوگا, الٹے ہاتھ کی انگلی سے. دعا مطلب منگوایا, ویسے دعا کا معنی وہی ہوتا ہے نا بلانا,
تو یہ آگے بی وضوئن وہ اس کو متعدی بنا رہا ہے، تو دعا بی وضوئن منگوایا وضو کا برتن. اگلا باب ہے باب اتخاذ الاستنشاقی. مسواک کرتے تھے کلی کے وقت، وہ بھی یعنی مسواک کا بھی جو یعنی استعمال ہے اس کا بھی جو یعنی جگہ ہے، جگہ سے مطلب ہے کہ موضع الاستعمال وہ وضو سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ یہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے جب مدمدہ کیا تو ساتھ ہی مسواک سے اس کو رگڑ لیا، یہ دونوں طریقے ثابت ہے، دونوں ٹھیک ہیں. کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو سے پہلے مسواک کر لیں، اور دوسرا طریقہ کہ آپ مدمدہ کے دوران مسواک کر لیں، دونوں ملتے ہیں. استنشاق الٹے ہاتھ سے ہوگا؟ نہیں، استنشاق جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے ہوگا. جو استنصار ہے نا، استنصار جب آپ نے ناک سے جھاڑنا ہے پانی تو وہ الٹے ہاتھ سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں. جی آپ پڑھیں آگے. جی وہ بھی الٹے ہاتھ سے. اتخاذ الاستنشاق عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قال اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. مسواک اگر کوئی اینڈ پر کرے یعنی وضو کے بعد تو اس کو بھی یعنی صحیح سمجھا جائے گا جو سنت کے مطابق وضو ہے؟ تو جی ہاں بالکل، اگر انسان وضو کے بعد بھی مسواک کرے تو اس کی بھی وہ فضیلت ادا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو معنی اس کا کیا ہوا؟ جو مسواک کا جو مقصد ہے وہ نماز کے لیے، تو آپ نے نماز سے پہلے مسواک کر لی تو آپ کو فریضہ یعنی جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی، اور بالکل تصور مانا جائے گا. یعنی بہتر وہی ہے کہ آپ وضو سے پہلے کر لیں تاکہ عند کل وضوء اور عند کل صلاۃ دونوں پر عمل ہو جائے، لیکن اگر آپ وضو کے بعد کریں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. اتخاذ الاستنشاق، اتخاذ الاستنشاق کا معنی ہے ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، جو اس کا مقصد ہے نا اتخاذ الاستنشاق، یعنی ناک میں جو پانی آپ چڑھا رہے ہیں اس کو آپ اچھی طرح کریں. فلیجعل میں لام امر ہے، اچھا وہ بھی ہم وہاں پہ جب پڑھیں گے تو اس پہ بتائیں گے. جی ہاں لام امر ہی ہے وہ. اتخاذ الاستنشاقی یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں اس کو یعنی اس کو اچھی طرح کرنا. اتخاذ کا جو مطلب ہوتا ہے نا یعنی لفظی معنی اتخاذ کا وہ ہوتا ہے بنانا. اتخذ یتخذ اتخاذا جس کا معنی ہوتا ہے بنانا. تو لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہوگا استنشاق بنانا. مراد اس کا کیا ہے کہ استنشاق میں اچھی طرح انسان اس کو پانی کو اپنی ناک میں ڈالے. مجھے مسواک یوز کرنا نہیں آتا، مطلب یوز کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں مطلب جیسے برش یوز کرتے ہیں ہم اسی طرح مسواک یوز ہوگی. یعنی اس کو جب آپ لکڑی لیتے ہیں تو وہ پہلے سامنے سے اس کو چبا کے پہلے اس کو نرم کیا جاتا ہے، بس یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ نے اس لکڑی کو سامنے سے یعنی چبا کے اس کو بائٹ کر کے آپ نے اس کو نرم جب کر دیا تو اب آپ اس کو استعمال کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں. پھر وہ جس طرح برش استعمال ہوتا ہے اسی طرح آپ مسواک بھی یوز کریں گے. بنا دیا ہے اس آسان سنت کو، اس لیے اتنے طریقے وضع کیے ہیں آئین مسواک کے لیے، تو ایسے ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں بہت مشکل بنا دیا گیا مسواک کو، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، بہت آسان سی سنت ہے یہ. اگر قرآن کی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو کیا تب بھی
پڑھیں گے؟ جی ہاں، تب بھی پڑھ لینا چاہیے، تب بھی پڑھ لینا چاہیے. یعنی آپ وہاں پہ رک کے، جیسے آپ سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں آیا محمد الرسول اللہ، تو آپ وہاں رک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. پھر یعنی آرام سے، ایسا نہ لگے کہ وہ قرات کا حصہ ہے، ایسا نہ لگے، دل میں پڑھ لیں اور پھر اس کے آگے شروع کریں. سنچاق لینا ہو سکتا ہے. مجھے یاد نہیں ہے، آپ پوچھ لیں، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، اتنے سارے سوالات آتے ہیں. استنشاق کا لفظی معنی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. لفظی معنی یہی ہے کہ آپ یعنی بس ناک میں آپ پانی استعمال کریں، یہی معنی بتایا جاتا ہے، اور اس کا کوئی لفظی معنی یہی بتایا جاتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. بھئی آف دا ٹاپک سوالات آ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. حدیث ہے اس حوالے سے، حدیث پڑھ لیں پہلے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب وضو کرے تمہارا کوئی ایک، فلیجعل، اسے چاہیے کہ بنائے، لفظی معنی کر رہا ہوں ابھی، فلیجعل اسے چاہیے کہ وہ بنائے، فی انفہ ماء، اپنی ناک میں پانی کو، ثم لیستنثر، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس ناک کو اچھی طرح جھاڑے. اذا توضأ احدکم، جب وضو کرے، احدکم تمہارا کوئی ایک، فلیجعل فی انفہ ماء، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی بنائے، ثم لیستنثر، پھر اسے چاہیے کہ اسے جھاڑے. جھاڑے کا مطلب یہ کہ جب استنشاق کر لیا، پانی اندر ناک میں چڑھا لیا، تو اب کیا کرنا ہے کہ اس ناک کو جھاڑنا ہے. یہ استنثار ہوتا ہے کہ آپ ناک کو جھاڑیں. اس کے سب کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں. مدمدہ کیا تھا؟ تحریک الماء فی الفم. استنشاق کیا تھا؟ ادخال الماء الى داخل الانف. اور استنثار کیا تھا؟ اخراج الماء من الانف. اس سب کے معنی ہم بتا چکے ہیں، اور یہ ایک امتحانی سوال ہے آپ لوگوں کے لیے. تحریک ہا حلوے والا، جی ہاں. ریپیٹ. عمران صاحب پہلے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں نے کہا امتحانی سوال ہے تو فوراً ریپیٹ. ریپیٹ کر دیتا ہوں. مدمدہ ہے تحریک الماء فی الفم، اور استنشاق ہے ادخال الماء الى داخل الانف، اور استنثار ہے اخراج الماء من الانف. یہ دوسری تیسری بار ایک سوال آ رہا ہے جو موضوع سے ہٹ کے، لیکن ہم پھر بھی چلیں بتا دیتے ہیں کہ کسی صورت کے درمیان سے اگر پڑھ رہے ہیں تو تسمیہ اور تعوذ پڑھنے کے حوالے سے دونوں جواز ہے. یعنی تعوذ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے جواز ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے. لیستنذر بھی غائب امر کا صیغہ ہے، جی ہاں. لیستنذر، اسے چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے، اور یہی اس حدیث سے استدلال لیا ہے امام نسائی نے. لفظ ثم یہ نہیں، اس سے نہیں، اس سے پہلے والی فلیجعل فی انفہ ماء، یہ ہے استنشاق. ٹھیک ہے،
یعنی یہ استنشاق کا صحیح معنی جو حدیث میں آیا وہ بتایا جا رہا ہے کہ استنشاق کس طرح کرے. فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً, کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی بنائے. بنائے کا مطلب ظاہر عربی ہے, تو بنائے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ناک میں پانی ڈالے. واضح ہے؟ تو فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً محل استدلال ہوا. آگے پڑھیں, آپ پڑھیں گے؟ المبالغة في الاستنشاق عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ٹھیک ہے, یہ ادخال الماء الى داخل الانف اس طرح ہے, الى کے بعد داخل الانف. المبالغۃ فی الاستنشاق, استنشاق میں مبالغہ کرنا. یجعلوا شروع کے معنی میں نہیں ہے یہاں پہ, نہیں بالکل نہیں, شروع کے معنی میں نہیں ہے. ہاں, الى داخل الانف تصحیح, تصحیح کی تصحیح کر لیں, کیونکہ تصحیح ایسے نہیں لکھتے. اچھا بہرحال, المبالغۃ فی الاستنشاق, استنشاق میں مبالغہ کرنا. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام بہت زیادہ, ہاں, اہتمام سے کرنا اور بہت زیادہ کرنا, اسے کہتے ہیں مبالغہ. مبالغہ جو ہے نا, مبالغہ کہیں پر مذموم ہے اور کہیں پر ممدوح ہے. کہیں پر مذموم ہے یعنی قابل مذمت, اور کہیں پر ممدوح ہے یعنی قابل تعریف. صحیح ہے؟ مذموم کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ ہم کیا مبالغہ کریں؟ ہم مبالغہ کریں پانی کے استعمال میں, وضو میں پانی کے استعمال, بہت زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں, تو یہ مبالغہ اگر پانی میں کریں تو یہ مذموم ہے, کیونکہ یہ پھر اسراف ہو جائے گا. جی ہاں, ایگزیجریٹ کرنا. اور جہاں پر ممدوح ہے اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آپ استنشاق میں مبالغہ کریں, ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے آپ اس میں مبالغہ کریں, زیادہ پانی ڈالیں, تو یہ ایک ممدوح عمل ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے. حدیث لائے ہیں عن عاصم بن لقیط بن صابرہ, اور ایک یعنی اعراب کے مطابق صبرہ. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ صبرہ, یعنی باپ جزم ہے, ٹھیک ہے. عن عاصم بن لقیط بن صبرہ, کوئی اس پورے نام کی کا اعراب حل کر سکتا ہے؟ عن عاصم ابن لقیط ابن صبرہ, مذموم. جو حل کر سکتے ہیں اعراب آن لائن میں سے بھی تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. جو ہاتھ کھڑا ہوا تھا وہ بھی بیٹھ گیا.
جی کریں. حرف جر ابھی اس کو سب ڈائریکٹ مجرور نہیں بنائیں گے, وہ پورا کریں پہلے پھر اس کے بعد مجرور ہوگا. عاصم موصوف ہے اور بن کو ابھی صفت نہ بنائیں بلکہ پہلے آگے سے تعلق جوڑیں. جی بالکل. جی بالکل مضاف. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. بارک اللہ فیک. تو یہ اس کا جو اعراب ہے نا, یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں بن کا, تو یہاں پہ اصل میں دو بن آ گئے ہیں, تو اس لیے اس کو کس طرح کریں گے کہ آپ پہلے سے اس کا تعلق جوڑتے جائیں. عن حرف جر عاصم یہ موصوف, ٹھیک ہے, کیونکہ بن پہلے کے لیے صفت بنتا ہے. تو عاصم موصوف, بن مضاف, پہلے مضاف بنائیں گے. یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آگے سے تعلق پورا کرتے ہیں, جب آگے سے تعلق پورا ہو جائے اس کے بعد پیچھے سے تعلق جوڑتے ہیں. تو عاصم موصوف ہوگا, بن مضاف ہوگا, لقیط یہ پھر موصوف ہے آگے بن کے لیے, صحیح ہے, اور اگلا جو بن ہے وہ پھر مضاف ہے صبرہ کے لیے. پھر کیا ہوگا جی, پھر یہ بن اپنے مضاف الی صبرہ سے مل کر یہ لقیط کی صفت بن جائے گا, اور پھر لقیط اپنی یعنی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا پہلے, سوری مجرور کہہ رہا ہوں, مضاف الیہ, مضاف الیہ بن جائے گا پہلے بن کا. اور پہلا بن جو ہے وہ یعنی جو کہ مضاف بنایا تھا ہم نے, وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا جی, عاصم کا کیا بنے گا, یہ صفت بنے گا نا, عاصم کی صفت ہے. جی ہاں, تو یہ عاصم کی صفت بن جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ عاصم موصوف اپنی یہ صفت سے مل کر اب یہ عن حرف جر کا مجرور بن جائے گا. تو عاصم بن لقیط بن صبرہ, اور ایک اعراب کے مطابق صبرہ, وہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ اپنے والد سے. تو ان کے والد کون ہوں گے, لقیط بن صبرہ. جی ہاں یہ صحابی ہیں, لقیط بن صبرہ یہ صحابی ہیں. صبرہ کیا ہوگا, صبرہ یہ مضاف الیہ بنایا تھا ہم نے بن کا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے, تو یہاں پہ جر کیوں نہیں آیا, کیا جواب ہے؟ غیر منصرف پڑھا آپ نے؟ ہاں غیر منصرف ہے. دو سبب ہیں یہاں پہ غیر منصرف کے, ایک تائے تانیث اور دوسرا علم. عن ابیہ وہ اپنے والد یعنی لقیط بن صبرہ سے روایت کرتے ہیں. قال لقیط کہتے ہیں, قلت میں نے کہا, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الوضوء مجھے خبر دیجئے وضو کے بارے میں, یعنی وضو کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو, اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو. یہ لفظی ترجمہ پہلے پورا کر لیں حدیث کا, پھر آپ کو معنی بتاتے ہیں. اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو, وبالغ فی الاستنشاق اور مبالغہ کرو ناک میں پانی چڑھانے میں, الا ان تکون صائما مگر یہ کہ تم روزے سے ہو.
اسبغ الوضوء مکمل کرو وضو کو، وبالغ فی الاستنشاقی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما مگر یہ کہ تم روزے دار ہو. معنی جب روزے دار ہو تو مبالغہ نہیں کرنا. اگر روزے دار ہو تو مبالغہ نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب روزے دار نہیں ہو تو اتنا مبالغہ کرو کہ تمہیں اس کا اثر اندر محسوس ہونے لگے، اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے. کہ اس کیوں ہے اس شیخ یہاں جگہ جی؟ سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال؟ یہ ترجمہ سمجھ آ گیا حدیث کا؟ واضح ترجمہ ہے. اسبغ الوضوء کا معنی ہے وضو کو مکمل کرو. یہ اسبغ جو ہے نا، اسبغ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ نکلا اسباغ سے. اسباغ، ٹھیک ہے. اسباغ کسے کہتے ہیں؟ اسباغ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان مکمل وضو کرے، ٹھیک ہے، مکمل وضو، اور اس طرح مکمل کرے کہ ہر عضو کو اچھی طرح دھوئے اور ساتھ ہی ساتھ 3 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے. اس پورے معنی کو اسباغ کہتے ہیں ہم. یعنی اسباغ کسے کہیں گے؟ اعضاء کو اچھی طرح دھونا، اور نمبر 2 تثلیث. تثلیث کا معنی 3 بار، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا، اسے کہتے ہیں اسباغ. اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ کو یہ اسباغ کا جو معنی ہے سمجھ آ گیا نا، کہ اسباغ اسے کہیں گے کہ آپ ہر یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئیں، کوئی بھی حصہ بالکل بھی یعنی خشک نہ رہے. اور نمبر 2 تسلیس، یعنی 3 بار دھوئیں ہر عضو کو، تو اسے کہا جاتا ہے اسباغ. مل کر دھونا، جی ہاں، مل کر دھونا ہی مقصد ہے وضو میں، اور اسی طرح دھونا چاہیے. اچھا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یعنی اسبغ، تو اس پہ یعنی فتحہ کیوں آ رہا ہے اسبغ پہ؟ تو یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا جو امر ہے وہ اسی طرح آتا ہے، اکرم، ٹھیک ہے، علی وزنی اکرم، اسبغ. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ روٹ ورڈ ہے سین با غین، صبغ. سمجھ آ گئی بات؟ باقی رہا اس جو استدلال ہے حدیث امام نسائی کا، وہ بالکل واضح ہے، اور وہ ہے استنشاق میں مبالغہ کرنا. اور یہ کہاں سے لیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے، وبالغ فی الاستنشاقی، استنشاق میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے دار ہو. معنی اتنا مبالغہ کرو کہ تمہیں اس کا اثر اندر محسوس ہونے لگے. تو جب روزے دار ہو تو ایسے مت کرو، مبالغہ نہ کرو، بلکہ ایک عام سا استنشاق کر لو. تو ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ ہمیں استنشاق میں مبالغہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ پانی چڑھانا چاہیے، اور شروع میں ہم سب کو مشکل ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، سب کو مشکل ہوتی ہے، اور عجیب یعنی وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اور اس حکم کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں. تو ایک بڑی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اگر وہ تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنی موذی بیماریوں سے بچ جائیں گے یہ کرنے سے.
نیم سالو کر لیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں بعد میں دوبارہ کرتے ہیں. صرف یعنی جو استنشاق بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بس ٹچ کر دیا انہوں نے ناک کو, تو یہ استنشاق نہیں کہلاتا. استنشاق کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ یعنی پانی داخل کریں ناک میں, کم سے کم داخل تو کریں نا. مبالغہ تو ایک اور الگ چیز ہے کہ آپ اتنا مبالغہ کریں کہ آپ کو وہ اثر ہی اندر محسوس ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے, وہ استنشاق نہیں ہوگا پھر. یعنی آپ نے صرف ٹچ کیا ہے بس اور اندر داخل ہی نہیں گیا, تو وہ استنشاق ہوگا ہی نہیں. صحیح ہے, اس سے یعنی وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا. یعنی کم سے کم آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. اور اس سے اگلی سٹیج ہے مبالغے کی, کہ آپ کو یعنی اتنا مبالغہ کریں کہ آپ کو اندر محسوس ہو پانی. جس طرح سوئمنگ کرتے ہوئے ناک پانی چڑھ جاتا ہے. ہاں, سوئمنگ کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے, یہ لوگوں کو ناک میں پانی چڑھ جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے, لیکن سوئمنگ کرنا نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, تو جب مبالغے کی بات ہے استنشاق میں, تو پھر جی ہمیں سر میں درد ہوتا ہے. دو الفاظ آپ ابھی تک مذموم اور ممدوح میں پھنسے ہوئے ہیں. مذموم مذمت سے اور ممدوح مدح سے. یہ مذموم ہے اور یہ ممدوح. اللہ, مبالغہ نہ کیا جائے. اگر نارملی مبالغہ نہ کیا جائے تو وضو ہو جائے گا. جی ہاں, وضو ہو جائے گا, یہ بات کلیئر ہے کہ مبالغہ کرنا ایک مسنون ہے, سنت ہے. اگر مبالغہ نہیں کرتے, صرف داخل کر دیا پانی, تو وہ وضو ہو جائے گا آپ کا. یعنی آپ نے استنشاق کر لیا. لیکن اگر کوئی انسان مبالغہ نہیں کرتا تو اس کا وضو ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس نے استنشاق نہیں کیا. تو معنی یہ کہ دو باتیں ہیں ایک استنشاق کے حوالے سے. پہلی سٹیج ہے کہ آپ نے صرف استنشاق کیا ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے, آپ نے ناک پانی ڈال دیا تو استنشاق ہو گیا. اور دوسری جو اس سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مبالغہ کریں, بہت زیادہ پانی ڈالیں کہ پانی اندر محسوس ہو. صرف ناک میں ٹچ کرنا اس طرح کہ پانی اندر نہ جائے تو وہ استنشاق نہیں ہوگا. وضو ہوتا ہے یا نہیں, یہ پھر اس میں ایک الگ اختلاف ہے علماء کا. یعنی جنہوں نے استنشاق کو پھر فرض نہیں مانا, ان کے نزدیک ہو جائے, ان کے نزدیک جو ہے وہ, جنہوں نے استنشاق کو فرض نہیں مانا ان کے نزدیک وضو ہو جائے گا, اور جنہوں نے فرض مانا ہے ان کے نزدیک نہیں ہوگا. تو وہ بھی ایک الگ اختلاف ہے. ایک infections of, اچھا ماشاء اللہ, مجھے ابھی تھوڑی سی بات سمجھ آئی ہے. غفر لہ والی حدیث کے بارے میں کوئی مکمل کتاب ہے تو نام بتائیے گا. مکمل کتاب نہیں ہے لیکن مضمون ہے اس حوالے سے, انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. آپ لکھیں گے نا سلسلہ غفر لہ, تو وہاں پہ آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی. کل آپ کو سوال بھی تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. بہت سارے جواب ہم سے رہ جاتے ہیں, تو اس میں آپ تھوڑا سا عذر قبول کیجئے گا. ایک تو یہ کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں آف دا ٹاپک, تو وہ رہ جاتے ہیں اور اس میں میرا قصور نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں تو اس میں بھی بس اوقات 2-3 سوال رہ جاتے ہیں. تو آپ دوبارہ کر لیں, اگر موضوع سے متعلق ہے تو دوبارہ کر لیں, اور اگر موضوع سے متعلق نہیں ہے تو پھر کلاس کے اینڈ میں جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے اور ہم یعنی ہمارا سبق پورا ہو جائے تو پھر آپ کر لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, الوضوء اس پر نصب کیوں ہے؟ اچھا وہ عدیل بھائی کے, چلے میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا اس کو. جی, الوضوء پر نصب کیوں ہے؟
معنی کیا کرتے ہیں اس کا؟ جی دیکھ لیا اسکرین میں، مفعول ہے. معنی دیکھیں نا، معنی مفعول والا ہے. مکمل کرو وضو کو، مفعول والا معنی ہے. اور صائمن اس پر نصب کیوں ہے؟ حال، حال ہے. کس کا حال ہے؟ جی انتا. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو حال کیوں لگ رہا ہے، کیونکہ معنی شاید یعنی یہ ہے نا کہ روزے کی حالت میں ہو، تو یہ تو ایک لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں، مفہومی معنی. ان کا عمل تو تکون پہ ہو چکا، اور ان اتنا عمل نہیں کرتا کہ وہ اس سے اگلے کو بھی نسب دے دے. کانا کی خبر ہے، یہ تکون کیا ہے؟ تکون کانا ہے نا، تو کانا خود کیا ہے؟ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحى، یہ سارے جو افعال ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ. اور افعال ناقصہ کا اعراب کیا ہے کہ اس کا اسم اور خبر آتی ہے، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو اس کا تکون کا جو اسم ہے نا وہ انت ضمیر اس میں آ چکا ہے، تو اب اس کی صائمن خبر ہے، اس لیے منصوب ہے. کان اللہ غفور الرحیم، غفورن بھی خبر ہے، رحیمن بھی خبر ہے، دو خبریں ہیں اور دونوں آپ دیکھ لیں منصوب ہیں. کان اللہ غفور الرحیم. کبھی کبھی اپلائی کر لیا کریں نحو کو. صحیح ہے، بلکہ میں تو یعنی طلبہ کو میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی شروعات کے جو سال ہے نا اس میں آپ یعنی جب بھی کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں قرآن کی حدیث کی تو نحو کو تطبیق دیں، اس میں شروع سے نحو کو تطبیق دیں. مطلب آپ اڑ جائیں، آپ کو اگر کسی اسم کا اعراب سمجھ نہیں آ رہا نا، آپ وہاں پہ اڑ جائیں کہ بھئی یہ اعراب یہاں پر کیوں ہے، مجھے سمجھایا جائے، اس کے بغیر آگے بڑھیں ہی نہ. اس طرح ہونا چاہیے. اگلا باب پڑھیں، آپ پڑھیں آپ میں سے کوئی. میں پڑھوں استاد؟ آپ اگلا باب پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. الامر بالاستنصار عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی من اللہ علیہ وسلم. توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیؤتر ٹھیک ہے فلیوتر. ٹھیک ہے، اگلی روایت بھی پڑھ لیں. عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله صلی عليه اللہ علیہ وسلم وسلم. قال إذا توضأت فاستنصر وإذا استجمرت فأوتر. ٹھیک ہے، باب الامر بالاستنصاری، یہ باب ہے استنصار کے بارے میں حکم دینا. استنصار کسے کہتے ہیں؟ ناک کو جھاڑنا. تو ناک کو جھاڑنے کے بارے میں حکم دینے کے حوالے سے یہ باب ہے. تو اس حوالے سے بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم موجود ہے اور اس طرح کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فلیستنصر،
جس شخص نے وضو کیا اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی یعنی ناک جھاڑے. فلیستنصر اسے چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے. ومن استجمر اور جس شخص نے کیا کیا استنجا پڑھا نا استجمارا استجمار استجمارا ویسے کہتے ہیں یعنی استنجے کے لیے پتھروں کا استعمال کرنا اسے کہا جاتا ہے استجمار کیونکہ یہ جمر سے نکلا ہے جمر ٹھیک ہے اور جمر کسے کہتے ہیں جمر پتھر کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ وغیرہ جو آپ سنتے ہیں ٹھیک ہے تو ومن استجمارا اور جو یعنی پتھر استعمال کرے استنجے کے لیے یہ معنی کریں گے اور جو پتھر استعمال کرے استنجا کے لیے فَلْيُوتِرْ اسے چاہیے کہ طاق عدد استعمال کرے فَلْيُوتِرْ اسے چاہیے کہ طاق استعمال کرے ترجمہ ریپیٹ کر رہا ہوں من توضع جس نے وضو کیا فلیستنصر اسے چاہیے کہ وہ ناک جھاڑے ومن استجمر اور جس نے استنجا کے لیے ڈیلے استعمال کیے فلیوتر اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد استعمال کرے. یہ بھی ارادہ فعل ہے توضع اور استجمارا ارادہ فعل ہے یعنی ارادہ فعل کا مطلب یہ ہے کہ من توضع کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جس نے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد وہ استنصار کرے نہیں ظاہر ہے ارادہ فعل کہ جس شخص نے وضو کا ارادہ کیا وضو کرنا چاہ رہا ہے وہ تو اس وضو میں وہ استنصار کرے اور جو پتھر استعمال کرنا چاہ رہے استنجا کے لیے اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد استعمال کرے اور کم سے کم طاق عدد کتنی ہوتی ہے ایک یعنی ایک کم سے کم 3 کم سے کم ایک یعنی ایک سے کر سکتے ہیں جی نہیں وہ نہیں ملتا یا مجبوری کی بات ہی نہیں ہو رہی ہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک سے استنجا نہیں ہوگا 3 یعنی کم سے کم جو تعداد ہے نا طاق میں بھی اگر کرنا ہے تو 3 ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے مسئلہ بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہم صحیح ہے اور جو امام نسائی کا استدلال تھا اس حوالے سے جس میں انہوں نے استدلال کیا یعنی وطر والے لفظ سے کہ وطر والے لفظ میں ایک بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ استدلال ہم نے کہا تھا کہ یہ یعنی مرجوع ہے صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ 3 کم سے کم ضروری اور لازم ہیں صحیح اگر مجبوری ہے تو مجبوری میں تو پھر ظاہر ہے ہر معاملہ ہی ایک یعنی الگ ہو جاتا ہے اس کا حکم لیکن مجبوری سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے یعنی 3 پتھر استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے. وہ حرام ہوگا 3 سے کم استعمال کرنا؟ جی ہاں بالکل وہ حرام ہوگا. باقی رہا طاق عدد استعمال کرنا تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ طاق یہاں پہ استنجا میں طاق شروع ہوگا کہاں سے؟ 3 سے. ٹھیک ہے 3 5 7 9 جتنا آپ چاہیں 3 سے کم نہیں. حدیث کا لانے کا مقصد من توضأ فلیستنصر، جو وضو کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ استنصار کرے یعنی ناک کو جھاڑے. تو ناک کو جھاڑنا کس ہاتھ سے؟ سیدھے یا الٹے؟ الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے الٹے ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں. حرام عمل کی کیا وعید ہے؟ حرام اس کی وعید نہیں ہے. حرام کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے نا، یہ وعید ہے بس کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. ہاں بالکل، یعنی خاص کوئی اس حوالے سے وعید تو نہیں آئی، بس یہی ہے کہ یہ یعنی چونکہ ہر عمل جو یعنی نافرمانی پر ہوگا اسے ہم حرام کہیں گے، ناجائز کہیں گے. مکروہ تحریم اور دوسرا بھی یہاں دوبارہ ان کے کچھ فیوژن سر کرتے ہوئے مکروہ تحریمی یہ میں نے دیا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا اس میں نے کچھ اس طرح کا دیا ہے. ظاہر دیا ہوگا تو وہ پھر آپشنز
آپ کو دیکھنے پڑیں گے. مجھے سوال اصل میں ذہن میں نہیں آ رہا کہ سوال کیا تھا. چلیں بہرحال ابھی اس کو ہم پورا کر لیں. یہ حدیث جو استدلال ہے نا فلیستنصر، تو لیستنصر امر کا صیغہ ہے، امر ہے نا، امر غائب ہے. یہ لیستنصر اسے چاہیے کہ وہ استنصار کرے. اگلی حدیث میں امر حاضر کا صیغہ ہے کہ تم استنصار کرو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جگہ امر ہے. پہلی حدیث میں امر غائب ہے اور دوسری حدیث میں امر حاضر. اگلی جو حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے عن سلمۃ بن قیس، سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فاستنصر، جب تم وضو کرو تو تم استنصار کرو یعنی ناک جھاڑو. وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، اور جب تم پتھر استعمال کرو استنجے کے لیے، فَأَوْتِرْ، تو طاق عدد استعمال کرو. توضع بھی امر ہے؟ نہیں، توضع امر نہیں ہے، توضع ماضی ہے. من توضع حمزہ پر فتحہ ہے، اگر توضع ہوتا تو وہ امر ہوتا جزم کے ساتھ. صحیح موقف کے مطابق 3 پتھروں سے کم کے ذریعے استنجا کرنا. صحیح موقف کے مطابق 3 پتھروں سے کم کے ذریعے استنجا کرنا. نمبر 1 جائز ہے، نمبر 2 حرام ہے، نمبر 3 مکروہ تحریمی ہے، نمبر 4 مکروہ تنزیہی ہے. اچھا، مکروہ تحریمی تنزیہی شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو مکروہ تحریمی اور تنزیہی شاید واللہ عالم بتایا آپ کو یا نہیں. تو مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ ویسے تو اصطلاح جو ہے نا یہ جو یعنی علماء احناف بھی کرتے ہیں، جمہور اصولیین نے بھی کی ہے کہ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی علماء یعنی جو احناف ہیں وہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور جو دیگر جمہور علماء ہیں وہ اس کو حرام کہتے ہیں، حرام مکروہ تحریمی. اور جو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام یعنی حرام نہیں ہوتا لیکن اس سے بچنا چاہیے، بچنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہی مطلب حرام اور مباح والا، حرام اور مکروہ والا ہی جو معنی ہے نا وہی ہے اس کا. چٹایا تھا. آپ پلیز تھوڑا مشکل اسائنمنٹ دیا کریں، تھوڑا کم مشکل. اچھا، آپ تھوڑا کم مشکل اسائنمنٹ دیا کریں. سر توضع میں مضارع کی تا علامت آ رہی ہے. توضع میں مضارع کی علامت تا، شروع والی تا، تو جو توضع میں جو شروع والی تا ہے وہ تو مضارع کی ہے، جو آگے توضع تا ہے نا آخری والی تا وہ اس کے صیغہ جو صیغہ واحد مذکر حاضر کی ہے اس کی تا ہے، وہ توضع تا. جو اس میں صحیح جواب ہے نا وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ مجھے تھوڑا ذہول ہو گیا، یہ واقعتاً توضع جو ہے یہ ماضی ہے. آئیے آپ ٹھیک کر لیں، توضع ماضی ہے، مضارع نہیں ہے بالکل. تو جو شروع میں تا آ رہی ہے علامت مضارع نہیں ہے بلکہ یہ تا تفاعل ہے،
جو تفاعل کی تا ہے نا، کیونکہ توضع تفاعل کا باب ہے، تفاعل یتفاعل. السلام علیکم. جی میں کلاس میں ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. اسائنمنٹ نوٹ سے دیکھ کر کرنے ہوتے ہیں یا دماغ سے؟ نہیں، آپ جو اسائنمنٹس ہے وہ آپ اس کے لیے تو کتاب یعنی استعمال کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کتاب بلکہ اٹھانی پڑے گی، کیونکہ سوالات جو بنائے گئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو کتاب لا محالہ اٹھانی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا کتاب، یا جو آپ کے نوٹس ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اچھا، امام نسائی کا استنصار کے حوالے سے جو امر ہے نا، امر یعنی ان کا یہ کہنا کہ الامر بالاستنصار، ٹھیک ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ امام نسائی کے نزدیک یہ استنصار کرنا بھی ضروری ہے، واجب ہے، تبھی انہوں نے امر کا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے یعنی محدثین اور فقہا، ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو استنشاق اور استنصار اور مضمضہ ہے اس کو بھی ہم واجب ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو واجب ہی سمجھنا چاہیے. آن لائن والوں کے لیے بھی ہیں اسائنمنٹ؟ جی ہاں، آن لائن والوں کے لیے بھی ہیں. آگے پڑھیں. کی آواز نہیں آ رہی؟ جی. پڑھیں. باب الامر بالاستنصار عند الاستيقاظ من النوم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنصر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باب الامر بالاستنصار عند الاستيقاظ من النوم. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب نیند سے اٹھے تو نیند سے اٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک جھاڑنے کا حکم دیا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد ناک جھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے. جی، مراد اس سے وضو ہے، یعنی وضو کے درمیان میں، ٹھیک ہے. باب الامری، حکم دینا، بالاستنصاری، ناک جھاڑنے کے بارے میں، عند الاستيقاظ من النوم، نیند سے بیدار ہونے کے وقت. نیند سے بیدار ہونے کے وقت استنصار کا حکم دینے کے بارے میں یہ باب ہے. استیقاظ کسے کہتے ہیں؟ بیدار ہونا، اٹھنا، جاگنا.
اور جو حدیث لائے ہیں وہ ہے عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے، فتوضأ، اور وضو کرے، ٹھیک ہے، یہ فا عاطفہ ہے جس کا عطف جا رہا ہے استيقظ پر، کہ بیدار ہو اور وضو کرے. تو جب بیدار ہو تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے، فتوضأ، اور وضو کرے، فلیستنثر ثلاث مرات، اسے چاہیے کہ ناک جھاڑے 3 مرتبہ. فإن الشیطان، کیونکہ بے شک شیطان، یبیت، رات گزارتا ہے، علی خیشومہ، اس کے خیشوم میں. خیشوم یعنی ناک کی جڑ، ٹھیک ہے، ناک کی جڑ کو کہا جاتا ہے خیشوم. صحیح ہے. سوال ہے کہ جو اذکار پڑھ کے سوتا ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کیا اس کے بھی ناک میں شیطان رات گزارتا ہے؟ تو جو ظاہری معنی نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہاں، سب کا، کیونکہ سب کے لیے عموم ہے، اور کہیں پہ یہ مذکور نہیں ہے کہ جو اذکار پڑھ کے رات گزارتا ہے تو شیطان اس کے خیشوم میں رات نہیں گزارتا، ایسا ملتا نہیں ہے ہمیں. تو ظاہری معنی اس کا یہی ہے کہ سب کے لیے یہ. واللہ اعلم. فلیستنصر کا جو فا ہے وہ عاطفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جزائیہ ہے، جزائیہ شرط کی جزا ہے. شرط آ گئی نا، اذا استيقظ، جب بیدار ہو، تو یہ شرط آ گئی، اب اس کی جزا ہے فلیستنصر، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے. منامہ میں میم کیا ہے؟ منامہ میں جو میم ہے اس کو کہا جاتا ہے مصدر میمی. ٹھیک ہے، منام جو ہے، منام، اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. مصدر میمی کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر جو میم سے شروع ہو. ٹھیک ہے، ویسے اکثر ہوتا ہی ہے کہ مصدر میم کے بغیر آتا ہے، جیسے ضرب یضرب ضربا، نصر ینصر نصرا، لیکن کچھ بسا اوقات کچھ مصدر ایسے ہیں جن کے شروع میں میم آ جاتا ہے، ان میں سے ایک مصدر ہے منام، اس کو مصدر میم کہا جاتا ہے، مصدر المیمی. یبیتو کا معنی ہے رات گزارتا ہے، یعنی فإن الشیطان، بے شک شیطان، یبیتو، رات گزارتا ہے، علی خیشومی، اس کی ناک کی جڑ میں، اس کے خیشوم میں. بتاتا ہوں، دعوت کو دعوت پڑھیں یا زوت پڑھیں؟ یہ ویسے قرات کا مسئلہ ہے، تو قرات میں ہی پھر کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے. خیشوم ناک کا بانسا جس سے نون گننا ادا ہوتا ہے. جی ہاں، یہی خیشوم سے جو ہے وہ نون غنہ ادا ہوتا ہے. خیشوم دراصل ایک رطوبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناک کے اندر بنائی ہے، جو یعنی چیز اندر جانے سے یعنی بچاتی اور روکتی، اس کو کہا جاتا ہے خیشوم. سردی، اب اگر خیشوم نہ ہوتا نا تو انسان ہی سردی برداشت ہی نہ کر سکتا. ٹھیک ہے، سردی جو ہم برداشت کرتے ہیں، اتنی سخت سردی، وہ اس خیشوم کی وجہ سے ہے. اگر وہ خیشوم نہ ہوتا تو سردی ہمارے یعنی دماغ میں داخل ہو کے یعنی تباہ و برباد کر دیتی.
استيقظ منصوب، استيقظ منصوب اس لیے کیونکہ وہ ماضی ہے اور ماضی منصوب ہوتا ہے. ضاد 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 پڑھنا غلط ہے. اچھا چلیں یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اور یہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے. باقی رہا سوال کہ استنصار جو یہاں پہ مذکور ہے اس کا تعلق وضو سے ہے یا نہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ وضو کے ساتھ ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے استنصار کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین کر دی ہے کہ جب انسان بیدار ہو تو وہ پہلے وضو کر لے. صحیح ہے، پہلے اس کو وضو کر لینا چاہیے، اور وضو جب کرے وضو تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ استنصار بھی کرے. تو اس طرح یعنی اس کا وہ پورا معاملہ صحیح ہو جائے گا کہ بیدار ہونے کے بعد وضو کرے اور پھر اس وضو میں استنصار کرے. باقی رہا یہ والا معاملہ کہ شیطان رات گزارتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یبیتو کے لفظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صرف رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے. جو انسان رات کو نیند کرتا ہے اس کے ساتھ خاص ہے کہ اس وقت شیطان اس کے خیشوم میں رات گزارتا ہے. اور دوسری بات، اور جو یعنی جو مطلب جو دن کی نیند ہے قیلولہ وغیرہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو یبیتو کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یبیتو کا معنی ہی رات گزارنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات کہ شیطان کا خیشوم میں رات گزارنا کیا معنی ہے اس کا، کہ کوئی حکایت ہے، کوئی مثال دینا ہے، یا حقیقتاً ایسے ہے، یعنی حقیقتاً رات گزارتا ہے شیطان. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مثال ہے. اچھا کیا مثال ہے؟ مطلب اگر ہم نے کہا نا مثال ہے تو مثال کا مطلب یہ ہو کہ پھر حقیقت کچھ اور ہے، تو وہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقی معنی لینے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مشکل ہے؟ جی نہیں، اللہ کے رسول یعنی اس بات کو اگر اس کی حقیقت یہ نہ ہوتی تو اصل حقیقت بیان کر سکتے تھے نا. اللہ کے رسول نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ رات گزارتا ہے، تو ہمارا اس میں یہی ماننا ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح مانیں. باقی رہی کیفیت کی، تو کیفیت اللہ کے رسول نے نہیں بتائی کہ کس طرح گزارتا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے. کیفیت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس بتا دیا رات گزارتا ہے تو رات گزارتا ہے. حقیقی معنی بالکل. شیطان کا پیشاب کرنا کان میں یہ تو ٹھیک ہے، شیطان کا پیر دبانا فجر کے وقت کیا مطلب ہے؟ یہ میں تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. مطلب شیطان کے پیر دبانے یا شیطان دبائے؟ اس وقت نہیں، وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ ظاہر جب انسان جب مکمل اٹھتا ہے نا، اور پھر اس نے جب فجر کی نماز پڑھنی ہے، قیام اللیل وغیرہ کرنا ہے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت کی بات ہے. یہ اچھا وہ شیطان پیر دباتا ہے، میرے خیال وہ ایک مثال ہے کہ وہ شیطان مطلب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی سو جاؤ ابھی بڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے شاید. مطلب یہ ایک مشہور بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، حدیث سے. خل کافی ہے، انشاءاللہ پھر باقی اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ پوچھ لے. استدلال حدیث کیا ہے؟ استدلال حدیث واضح ہے، یعنی نیند سے بیدار ہو کر استنصار کرنا، یعنی وضو کرنا اور وضو میں استنصار کرنا.
اس کا حکم دیا اللہ کے رسول نے، اور یہی امام نسائی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مکروہ تحریمی اور حرام میں فرق، مکروہ تحریمی اور حرام میں فرق، یعنی اس کو آپ یہی کہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے اس میں۔ مکروہ تحریمی دراصل جو فقہائے احناف ہیں ان کی اصطلاح ہے، اور حرام جو ہے وہ یعنی جمہور کی اصطلاح ہے۔ سمجھ نہیں آیا مجھے، پھر سے کریں۔ 45 منٹس پہ، اچھا مطلب شہر میں ہی ہے تو اس کا صحیح ہے معاملہ، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں مجبوری کی بنا پہ تو اجازت دی ہے علماء نے، اور اس میں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ عرف میں جس چیز کو سفر کہا جاتا ہے نا، عرف میں جس چیز کو بھی سفر کہا جاتا ہے، ایک تو سفر ہمارا ہے یعنی ہم لوگ گھر جاتے ہیں، یہ کوئی یہ سفر نہیں ہوتا، مطلب ہمارا شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سفر ہوتا ہے، آپ کا کوئی لمبا سفر، شہر چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، تو ایسے سفر کے لیے اللہ کے رسول نے وہی فرمایا کہ لا تسافرن امرأۃ الا مع محرم، کہ محرم کے بغیر جو ہے وہ سفر نہ کرے عورت، تو یہی بات ہے۔ اللہ کہ عذر ہے، مطلب ناگزیر معاملہ ہو گیا تو وہاں پہ پھر عورت جو ہے وہ ظاہر اکیلے جا سکتی ہے، وہ بھی مجبوری کی بنا پہ۔ واللہ عالم، اس سے بچنا چاہیے، میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، بچنا چاہیے اس سے۔ وضو ڈیورنگ پیریڈز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اس کا یعنی ایک طہارت کے لیے ہوگا بس، اس کا کوئی فائدہ اور نہیں ہے۔ نہیں آپ تھوڑا سا خرچہ زیادہ کریں، یہ بات زیادہ مطلب اہم ہے اس بات سے کہ آپ حدیث کی مخالفت کریں۔ چلیں ابھی بہت سارے سوالات ہیں وہ ہمارے رہ گئے ہیں۔ بچے کا نام اللہ کا نام رکھے عبد الہادی تو خالی ہادی پکار سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات بتا دی کہ اگر وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ صفت بندوں کے لیے استعمال نہیں ہوئی تو پھر اس کو نہیں پکار سکتے، جیسے الرحمن ہے تو کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف عبد الرحمن ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی ہادی جو ہے نا وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو اس کو پھر ہادی کہہ سکتے ہیں، یعنی عبد الہادی نام ہے اور اس کو آپ ہادی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بندوں کے لیے بھی ہادی استعمال ہوا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بیدار ہو کر استنصار صرف رات کی نیند کے لیے بیدار خاص ہے، یہاں یہ بات جو ہے یعنی جو لازمی ہونا اس کا استنصار کا وہ رات کی نیند کے لیے۔ اب اگر ایسا سوال دیا جس میں دونوں موجود ہوں، حرام اور مکروہ تحریمی، کیا سلیکٹ کریں؟ تو اس میں یعنی وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اسائنمنٹس والا وہ معاملہ مجھے صحیح طرح اب یاد بھی نہیں آ رہا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تنزیح کہتے ہیں بچنے کو۔ ائمہ اربعہ والا آنسر بھیجیے گا پلیز، کیا کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے کسی معاملے میں؟ ائمہ اربعہ، اب یہ سوال تو تھوڑا سا ایک بہت ہی الگ ہو جائے گا، اس میں ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ یعنی کسی امام کو خاص کو فالو کرنا تو ایک تقلید ہو جائے گی، اور تقلید ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، آپ کسی کو فالو نہیں یعنی اس طرح تقلید جامد نہیں کر سکتے، وہ تو تقلید ہو جائے گی اور ہمارے نزدیک تو تقلید صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ابن آگے والے سے اسم کے ساتھ جڑ کر صفت بنے گا، اکیلے ابن صفت نہیں بن سکتا، جی ہاں ایسے ہی ہے، یعنی بن جو ہے وہ ما قبل کے لیے صفت بنے گا، اکیلا صفت نہیں بن سکتا۔ سنت کے مطابق داڑھی کتنی اور کیسی رکھی جائے؟ سر میں بھائی نے پوچھا تھا سے سوال، سنت کے مطابق داڑھی ہے کہ آپ داڑھی کو چھوڑ دیں،
بالکل نہ کاٹیں، یہ سنت کے مطابق داڑھی ہے. باقی وہ جو کاٹنا اس کو تراش خراش یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ سنت کے مطابق نہیں کہہ سکتے. موضوع پر مسا کتنی بار کریں؟ اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک کر سکتے ہیں، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں. کتنی بار؟ ایک بار، یعنی پھیرنا جو ہے وہ ایک بار ہے. صحیح ہے. نیند سے بیدار ہو کر استنصار صرف رات کی نیند کے لیے ہے؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ یبیتو کے لفظ ہیں. کون سی اصطلاح کو فائنلی قبول کریں اس کورس میں اور کوئز میں؟ صحیح ہے انشاءاللہ. آپ نے جو بھی کیا ہوگا اس میں آپ کو، یعنی اگر مکروہ تحریمی کیا اور حرام کیا تو دونوں انشاءاللہ صحیح ہوں گے. باقی اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید. میرے کالج 30 میں لگتا ہے جانے کو، تو کیا میں بنا کوئی محرم کے جا سکتی ہوں؟ ہاں یہ سفر نہیں ہے، آپ کے شہر میں ہے تو اس میں تو جا سکتے ہیں. ویسے ساتھ ہونا کسی کا بہتر ہے، لیکن اس کو ہم سفر نہیں کہتے تو لہٰذا اس میں وہ یعنی وجوب والی بات نہیں ہوگی. حدیث نمبر 85 تو بالکل واضح ہے، وہ 84 سے ہی یعنی ملتی جلتی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے. جو فرق ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ 85 میں بھی یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اس برتن میں ڈالا اور اس سے استنشاق کیا، اس سے مزمزہ کیا، وہی استدلال تھا. چلیں باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.